بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ان دنوں بہت سارے مفکرین مارکیٹ میں موجود ہیں، وہ اپنے اپنے افکار پیش کر رہے ہیں، کیونکہ تصوف کا سودا زیادہ بکتا ہے، لہذا تصوف کے حوالے سے بہت سارے لوگ مارکیٹ میں ہیں، میدان میں ہیں۔ تو یہ بھی ایک پیریڈ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ذرا گرم بازاری مل جاتی، تو وہاں سے نکل کے پھر مرزا صاحب جیلم کے جو ہیں ایک، یا مولانا اسحاق صاحب فیصل آباد کے، ان کا آج کل بہت چرچا ہے۔ ذرا پیچھے جائیں تو ڈاکٹر اسرار صاحب کا بہت چرچا تھا، ان سے پیچھے جائیں تو غلام محمد پرویز اور مولانا ابو العلا مودودی کا بہت چرچا تھا۔ اب ان کے سارے بحث مباحثے ان کو تو انالائز کرنے کے لیے الگ الگ نشستوں پہ گفتگو کو تقسیم کرنا پڑے گا، مگر کچھ اصولی باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 1857 میں ہمارے یہاں جب شکست ہوئی مسلمانوں کو، تو اس کے بعد بر صغیر کے مسلمانوں کا ایک پسندیدہ ٹاپک تھا دانشوروں کا، اسباب زوال امت۔ یہ بڑا دلچسپ ٹاپک تھا اور بڑا پسندیدہ ٹاپک تھا۔ اب تک اسی موضوع پر جو ہے بحث مباحثہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اب اس ٹاپک پہ کئی ایک نے لکھا اپنے اپنے اسلوب میں، اپنے اپنے انداز میں۔ اب زوال کا نقطہ آغاز کہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں اختلاف پیدا ہوا۔ اب کسی نے زوال کا نقطہ آغاز جو ہے وہ تصوف سے شروع کیا، کسی نے زوال کا نقطہ آغاز مسلمانوں میں یونانی فلسفے کی آمد سے شروع کیا، کسی نے نقطہ آغاز حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے شروع کیا، کسی نے فقہ اسلامی کی تدوین کو اسلام کے مسلمانوں کے زوال کا نقطہ آغاز شمار کیا۔ بہت ساروں کو اپنے اپنے انداز ہیں، اپنے اپنے ڈھب ہیں۔ مثلا پرویز صاحب حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد شروع کر لیتے ہیں زوال امت کو۔ مولانا ابو العلا مودودی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں نقطہ آغاز تلاش کرتے ہیں زوال امت کا۔ کوئی کہیں سے، کوئی کہیں، کوئی بنی امیہ کی حکومت کے قیام سے شروع کرتا ہے، کوئی بہت سارے تاتاریوں کی آمد سے شروع کرتے ہیں۔ تو اس طرح نقطہ آغاز میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن ایک بات بہت ساروں کے ہاں مشترک ہے کہ وہ ماضی کی نفی کرتے ہیں۔ کوئی تصوف کی نفی کرتا ہے، کوئی فقہ کی نفی کرتا ہے، کوئی احادیث کے جمع کرنے کو کی نفی کرتا ہے، ماضی کی نفی کرتے ہیں۔ یہ ان میں مشترک بات ہے، اور وہ اسلام کا اور مسلمانوں کا احیاء کرنے کی بات کرتے ہیں۔ احیاء کا لفظ ان کے ہاں آپ کو ملے گا، جبکہ ماضی میں احیاء کا لفظ پورے 12-13 صدیوں میں نہیں ملتا۔ مسلمان امت میں احیاء کا لفظ اجنبی لفظ ہے۔ کبھی کسی نے احیاء دین یا احیاء اسلام کیا نہ دعویٰ کیا، نہ کوئی انہوں نے پروگرام دیا۔ یہ کسی عالم دین، کسی بزرگ، کسی فقیہ، کسی صوفی، کسی کے ہاں نہیں ملے گا آپ کو۔ تو وہ ایک لفظ استعمال کرتے تھے، وہ لفظ تھا تجدید۔ اور تجدید میں ایک چیز لازمی سمجھی جاتی تھی، وہ تھی ماضی کی تائید، ماضی کے ساتھ جوڑتے تھے۔ اور اس 1.5-2 صدیوں کے عرصے میں جو ماضی کی تردید موجود ہے، تو یہ بھی مسلمانوں کو زندہ کرنے کی، احیاء کی اور اسلام کے احیاء کی بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ مثلا مولانا ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تجدید و احیاء دین کتاب کا نام رکھا۔ اب احیاء دین کا لفظ جو ہے یہ مسلم امت کی تاریخ میں اجنبی لفظ تھا۔ اس کی بجائے مسلمانوں میں جو لفظ ہمیشہ متعارف اور معروف رہا ہے، یہ دونوں عربی کے لفظ ہیں، عربی زبان کے ہیں، تجدید بھی احیاء بھی، مگر مسلمانوں میں جو متعارف
اصطلاح ہے وہ تجدید کی ہے، اور تجدید کرنے والے جتنے بزرگ ہمیں نظر آتے ہیں تاریخ اسلام میں وہ ماضی سے جوڑتے ہیں، وہ ماضی قریب کی کچھ غلطیوں کی اصلاح کرتے ہیں اور اپنے پرانے ماضی سے پوری طرح جوڑتے ہیں امت کو۔ مگر یہاں ماضی کی نفی ہو رہی ہے۔ اب مرزا جیلمی ان کی سارے بحث مباحثوں کا بنیادی نقطہ کیا ہے؟ ماضی کی نفی۔ مولانا اسحاق ماضی کی نفی۔ ڈاکٹر اسرار صاحب جب وہ کہتے تھے کہ خلافت علی منہاج النبوہ قائم کرنا چاہتا ہوں، تو وہ اس کے ساتھ ہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اپنے دور تک کے پوری تاریخ اسلام کی نفی کر رہے تھے۔ اسی طرح مولانا ابو العلا مودودی، انہوں نے حضرت عثمان غنی کے بارے میں ذرا دبے لفظوں میں اور اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے خاتمے کے بعد پوری تاریخ اسلام کے بارے میں کہا یہ مسلمانوں کی تاریخ، اسلام کی تاریخ نہیں۔ تو پچھلی تاریخ کی نفی جو ہے وہ ان اکابر کے ہاں آپ کو مشترک نظر آئے گی، اور تاریخ کی جو نفی کرتے ہیں، روایت کی جو نفی کرتے ہیں، ان کے بارے میں میں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، یہ کوئی میری کوائنٹ اصطلاح نہیں ہے لیکن میں استعمال کرتا ہوں، احیاء پسندی۔ اچھا، یہاں میں ایک جملہ معترضہ کے طور پہ ایک بات عرض کر دوں کہ محمد حسن عسکری کے ہاں جو روایت کا تصور ہے اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو دو لفظوں سے الگ کر کے دیکھا جائے، اور وہ دو لفظ کیا ہیں؟ روایت کو الگ کر کے دیکھنا ہوگا میں دو لفظوں سے، ایک احیاء پسندی اور دوسرے جدیدیت۔ محمد حسن عسکری کی روایت کو جدیدیت سے تو علیحدہ کیا جاتا ہے، یہ سلیم احمد نے بھی کیا، سراج منیر نے بھی کیا، اور بہت سو نے کیا، مگر محمد حسن عسکری کے تصور روایت کو احیائیت سے الگ نہیں کیا جاتا، جبکہ محمد حسن عسکری اس سلسلے میں پوری طرح واضح ہیں کہ وہ احیائیت کے بھی اتنے ہی مخالف ہیں جتنے وہ جدیدیت کے مخالف۔ اب یہاں ایک اور بات میں عرض کروں گا کہ احیائیت اور جدیدیت جو ہے یہ آپ تفصیل میں جائیں تو کہیں نہ کہیں دونوں کو ڈانڈے مل جاتے ہیں، مگر میں یہ بحث آج نہیں کروں گا۔ اچھا، اب آ جائیں، یہ جتنے مفکرین ہیں یہ سارے کے سارے اسلام کے اور مسلمانوں کے زوال پر بہت خوبصورتی سے باتیں کرتے ہیں کہ یہ دور اسلام کا ہے، یہ مسلمانوں کا دور ہے، غیر اسلامی دور ہے، اور پوری 1200 سال کی تاریخ کو نیگیٹ کرتے ہیں، جبکہ خلافت عثمانیہ کے قیام تک جب تک رہی، ابھی 1 صدی ہوئی ہے تقریباً اس خلافت عثمانیہ کے خاتمے کو، تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ مسلمانوں کی وہ تاریخ ہے جس میں انہوں نے اسلام کی بنیاد پر اپنی سیاست کو چلایا ہے۔ اب اس میں ایک کمزور دور آئے ہیں، دور فتن بھی ہیں، ہم اس میں سے دور فتن کی نفی بھی نہیں کرتے، دور زوال کی بھی نفی نہیں کرتے، مگر یہ کہنا کہ اسلام کا جو نظام حکومت ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور پہ ختم ہو گیا، یہ تاریخ اسلام سے مکمل بے انصافی ہے۔ اب میں آگے عرض کرتا ہوں کچھ۔ یہ جتنے مفکرین ہیں، ایک تو ان کے ہاں آپ کو ماضی کی نفی ملے گی، پوری تاریخ اسلام کی نفی کر رہے ہیں، پوری تاریخ اسلام کی نفی کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی نفی کر دی یا صحابہ کرام کے کسی گروہ کی نفی کر دی تو پیچھے کی جو اس سے بعد کی تاریخ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی اگر صحابہ کبار کے ایک گروہ کی یا آدھوں کی یا ساروں کی نفی کر دیتا ہے تو ان کے بعد کے لوگوں کی تو کوئی کیا حیثیت بنے گی؟ اور فقہا کی اور ائمہ مجتہدین کی جو فقہاء کرام تھے اور ائمہ حدیث کی، ان کی کیا حیثیت رہے گی صحابہ کرام کے مقابلے میں؟ اچھا، تو ایک تو ماضی کی نفی، تو اس لیے ان کے لیے ایک جو اصطلاح استعمال کرنی چاہیے وہ جدید احیائیت کی کر لیں یا تجدد کی۔ تو تجدد اور احیائیت یہ دو اصطلاحیں جو ہیں یہ قریب قریب ہیں۔ ماضی کی تصدیق کر کے آگے بڑھنا تجدید ہے، اور ماضی کی نفی کر کے آگے بڑھنا یہ تجدد ہے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ اب
ماضی قدیم کے احیاء کی ایک بندہ بات کر رہا ہے، ایک ماضی قدیم کے احیاء کی بجائے صرف تجدد کی بات کر رہا ہے۔ تو بنیاد دونوں کی یکساں ہے، وہ ہے ماضی کے ایک طویل حصے کا انکار۔ تو ماضی کے ایک طویل حصے کا انکار کے بعد تجدد آتا ہے یا احیائیت آتی ہے، تجدید نہیں آتی۔ اچھا، ایک اور بات ان مفکرین کرام کے ہاں آپ کو بہت مشترک ملے گی۔ وہ مشترک بات کیا ہے کہ یہ آج کے مسائل پہ ڈسکس نہیں کرتے۔ ہمارے آج کا مسئلہ کیا ہے؟ یعنی سب سے بڑا مسئلہ ہمارا جو ملک کا اس وقت نمایاں ہے وہ ہے قرضہ، غیر ملکی قرضہ، غیر ملکی امداد۔ اس پر کوئی رستہ نہیں دکھاتے، اس پر کوئی جو ہے، اچھا آپ کہتے ہیں جی غیر سودی بینکاری، کچھ نے موجودہ بینکاری کی شکل میں تھوڑی سی کاسمیٹک چینجز کر کے کہا جی یہ غیر سودی ہو گئی، اور کچھ جو ہے نا لوگ کر رہے ہیں، ابھی تک سیمینار کر رہے ہیں کہ غیر سودی بینکاری ہونی چاہیے، اور بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ شرعی عدالت نے حکم دے دیا۔ لیکن بھائی بات یہ ہے کہ جب پیسہ باہر والوں کا ہوگا تو قانون بھی نہیں ہوگا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ وہ سر سید کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے لکھا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کھانے تو ہوں فرعونی اور طریق کھانے کا ہو مسنونی۔ تو پیسہ تو ہو IMF کا اور ورلڈ بینک کا، اور طریقے استعمال ہو شریعت کا۔ تو یہ تو جو ہے کہ لطیفہ ہی ہوگا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اپنے ملک کے معاشی مسائل کا حل دیں اگر آپ کے پاس ہے، اگر آپ دانشور ہیں، تاکہ لوگ اسلام کے معاشی قوانین کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ اور ہماری اجتماعی معیشت جب قرضے پہ ہوگی، ہماری اجتماعی معیشت جب دست نگر ہے، تو انفرادی معیشت کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ تو اس کا کوئی حل یہ جدید دانشور اس پہ خاموشی اختیار کرے، اور زیادہ سے زیادہ ایک جملہ بولیں گے کہ اگر اسلامی نظام نافذ ہو جاتا تو یہ نہ ہوتا، اگر اسلامی نظام نافذ ہو جاتا تو۔ لیکن اسلامی نظام کی وضاحت نہیں کرتے کہ اسلامی نظام کس طرح معیشت کو سنبھالا دیتا ہے۔ وضاحت بھی کریں، وہ رستہ بھی دیں، کوئی اجتہاد بھی لائیں، کوئی طریقہ کار بھی بتائیں۔ یہ اہلیت نہیں ہے، ابھی تک ایک جملہ کہے جا رہے ہیں۔ خیر، اچھا، اب دوسرا مسئلہ ہمارا ایجوکیشنل سسٹم۔ میں نے بارہا کہا ہے کہ معاشی نظام تو ہمارا فلاپ ہو ہی گیا ہے، ہمارا ایجوکیشنل سسٹم بھی فلاپ ہو چکا ہے۔ ہمارا ایجوکیشنل سسٹم اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہمارے ملک کو آگے بڑھا سکے، ہمارے ملک کے مسائل کا حل دے سکے۔ ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں وہ شخصیات، وہ دماغ پیدا نہیں ہو رہا جو ملک کی معیشت کو آگے چلا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم باہرین معاشیات باہر سے منگواتے ہیں۔ معیشت بھی ہماری باہر سے آتی ہے، باہرین معیشت بھی باہر سے آتے ہیں۔ ہمارے ہاں PhD اکنامکس میں ہو رہے ہیں، مگر کوئی ایسا بندہ نہیں پیدا ہو رہا جو کہے گا جناب یہ تھیوری میں دیتا ہوں، اس سے آپ اپنے معاشی مسائل حل کریں۔ تو ہمارا ایجوکیشنل سسٹم کولیپس ہو رہا ہے، یہ دانشور اس کا کوئی حل نہیں دے رہے۔ ہمارا انتظامی ڈھانچہ جو ہے وہ 200 سال پرانا ہے، وہ بوجھ بن گیا لوگوں پر۔ ہمارا عدالتی نظام لوگوں کو عدل نہیں دے رہا۔ ہمارا 140 ملکوں میں 129واں نمبر ہے۔ تو اس میں آپ ججوں پہ کو کریٹیسائز کریں گے تو بے شک کریں، میں تو نہیں اس حوالے سے کروں گا۔ میں تو اس حوالے سے یہ بات کہوں گا کہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ تو بنا ہی انصاف نہ دینے کے لیے۔ ہمارا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ انگریزوں نے بنایا ہی اس مقصد کے لیے تھا کہ طاقتور طاقتور رہے، کمزور کمزور رہے، اور کمزور کو کبھی انصاف نہ مل سکے۔ انہوں نے قانون کی حکمرانی فوجداری قوانین میں رکھی ہوئی ہے۔ جو دیوانی قوانین ہے، سول لاز ہیں، اس میں انہوں نے کہا قانون کی حکمرانی قائم کی ہوئی۔ وہاں تو انہوں نے طاقتور کی طاقت کو اور مضبوطی کو قائم رکھا ہوا ہے، بیلنس آف پاور کو مینٹین رکھا ہوا ہے۔ تو جب ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ بنا ہی اس لیے ہے کہ کمزور کو انصاف نہ مل سکے، تو پھر آپ کو عدالتی نظام درست کرنا پڑے گا۔ اب ایک جج جتنا مرضی ایماندار ہو، جتنا مرضی کمپیٹنٹ ہو، پورا سسٹم ہی جب ٹھیک نہیں ہے تو وہ کیسے انصاف دے گا؟ تو اس پر اوپن ڈیبیٹ تب ہوگی جب ہمارا ایجوکیشنل سسٹم کو ڈیلیور کر رہا ہوگا، ہمارا ایجوکیشنل سسٹم کو دانشور دے رہا ہوگا صحیح معنی میں، ہمارا ایجوکیشنل سسٹم کو ایسے لوگ دے رہا ہوگا جو قانون کو ڈسکس کر سکیں،
اب لے دے کے ایک کتاب آئی ہے پس قانون، تو اس کو لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا ہے، اس میں جاندار باتیں ہیں، تو اگر کسی بندے نے کوئی ایسی بات لکھی ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ تو ہمارا ایجوکیشنل سسٹم نہ معاشیات کے بارے میں کوئی ماہر دے رہا ہے، نہ جوڈیشل سسٹم کے بارے میں، نہ انتظامی ڈھانچے کے بارے میں کوئی بات کرنے والا سامنے آ رہا ہے۔ بات کس پر ہو رہی ہے؟ کوئی واقعہ کربلا پر بحث کر رہا ہے۔ بھئی تاریخ کا حصہ ہے، ہم شہداء کربلا کے عقیدت مند ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں۔ اچھا، کوئی اس سے پہلے صحابہ کرام پر ڈسکس کر رہا ہے۔ بھئی یہ تاریخ کا موضوع ہے، یہ عوام کا موضوع ہی نہیں پہلے تو۔ اچھا چلیں، تو ہم ہر سال محرم میں اس موضوع پر گفتگو سنتے ہیں، تو آپ کی ساری دانشوری لے دے کے ماضی کا کسی ایک جزو کے بارے میں ختم ہو جاتی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھتی۔ آج کے مسائل پر آپ بات نہیں کرتے۔ تو آرگینک دانشور جو ہے وہ اپنی زمین سے اٹھتا ہے، اپنے معاشرے سے اٹھتا ہے، اپنے معاشرے کا حل دیتا ہے۔ آرگینک دانشور جو تھے ہمارے ائمہ فقہ تھے، آرگینک دانشور جو ہیں وہ ہمارے صوفیاء تھے، وہ زمین کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، معاشرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ ایک ایک مسئلے کا حل دیا ائمہ فقہ نے، ایک ایک مسئلے کو انہوں نے ایڈریس کیا ائمہ فقہ نے، ہمارے صوفیاء نے ایک ایک مسئلے کو ایڈریس کیا، ہمارے فقہائے امت نے ایک ایک مسئلے کو ایڈریس کیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے اپنے دور میں جو صورتحال تھی اس میں بیٹھ کر معاملات کو ڈسکس کیا۔ تو یہ آرگینک دانشور تھے، اور ہمارے ہاں ان آرگینک دانشور پیدا ہو رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی پچھلے 1000 سال 1200 سال چھوڑے، میں خلافت علی منہاج النبوہ قائم کروں گا۔ اور خلافت تو کیا قائم کرے پورے معاشرے۔ اب مثلا ڈاکٹر اسرار صاحب، وہ خلافت علی منہاج النبوہ قائم کرنے کے لیے اٹھے، انہوں نے ایک جماعت بنائی تنظیم اسلامی، اور اپنے جو فالوورز تھے ان سے بیعت لی، سمع و طاعت کی تاحیات، مگر وہ زیادہ دیر اپنی جماعت نہیں چلا سکے، پوری امت کو ساتھ لے کے کیسے چلیں گے؟ بالآخر ان کی جماعت ٹوٹ گئی، اور ان کی جماعت نے ان کی بیعت توڑ دی، اور ان کی جماعت کے ایک حصے نے ان کے بیٹے کی بیعت کر لی۔ تو یہ وقتی ایک جو ہے ابھار ہوتے ہیں، اور اس کے وقت کے ساتھ ساتھ ہی پرانے ہو جاتے ہیں، ماضی کا حصہ ہو جاتے ہیں۔ ماضی کا حصہ میں تاریخ میں کہیں ہمیں نظر ہی نہیں آتی۔ اس طرح کے بہت دانشور پیدا ہوئے، مگر تاریخ میں ہمیں کہیں نظر نہیں آتے، گم ہو جاتے ہیں وقت کی گرد میں۔ اچھا، اب ہمارے ہاں جہادی تنظیمیں ایک وقت میں بہت زور شور تھا ان کا، اور انہوں نے مسئلے کا حل یہ دیا تھا کہ ہم بندوق کے زور پر اسلام کو غالب کریں گے، اور یہ نہیں بتایا کہ جب یہ بندوق ان کے پاس نہیں رہے گی تو پھر کیا ہوگا، کیونکہ بندوق تو ان کی اپنی تھی نہیں، وہ تو امریکہ سے آئی تھی، وہ تو امپیریلزم نے انہیں پکڑائی تھی۔ تو جب ان کے ہاتھ سے بندوق چھنی تو انہیں زندہ رہنے کے لیے ویلفیئر تنظیموں کا روپ دھارنا پڑا۔ اس وقت جتنی جہادی تنظیمیں ہیں جو جمہوریت کو کفر کہتی تھیں، وہ ساری کی ساری جو ہے ویلفیئر تنظیموں میں اپنے آپ کو ڈھال چکی ہیں، اور ویلفیئر تنظیموں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو پولیٹیکل پارٹیز بنا چکی ہیں، اور الیکشن لڑ رہی ہیں۔ تو بھائی وہ کفر کہاں گیا آپ کا؟ وہ جو کہتے تھے آپ کہ جمہوریت کفر ہے اور خلافت ہوگی اور یہ ہوگا اور وہ ہو گیا، تو وہ کدھر گئے آپ کے نعرے؟ وہ خواب کدھر گئے؟ وہ سارے کے سارے ٹوٹ گئے، کیونکہ وہ تو امپیریلزم کے اسائنمنٹ پہ کام کر رہے تھے۔ اب وہ ویلفیئر تنظیمیں جو ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہم کتنا اچھا کام کر رہے ہیں، ہمیں سیاست میں بھی قبول کرو۔ او بھائی آپ کا کیا پتا کہ کس وقت پھر کوئی اور آئے اور آپ کو بندوق پکڑا کر آپ کو کہے کہ لو غریبوں کے بچوں کو لاؤ اور مرواؤ، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ آپ کو تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، آپ کس وقت کسی کی بندوق دی ہوئی بندوق پکڑ لیں۔ اب جنہوں نے بندوق دی تھی انہوں نے کہا کہ میاں ہم آپ کو سرپرستی نہیں کر سکتے، تو آپ نے ایک روزگار کا وسیلہ بنا لیا، یا جو بھی کہہ لیں، یا ایکٹیویٹیز اپنی تبدیل کر لی۔ جو دفاتر پہ جہادی تنظیموں کے بورڈ لگے تھے وہاں دفاتر پہ ویلفیئر تنظیموں کے بورڈ لگے، بس اتنی بات ہے۔ وہ جو لوگ کام کر رہے تھے جہادی تنظیموں میں اب وہ ویلفیئر تنظیموں میں کام کر رہے ہیں، تو ان کو ایک ایکٹیویٹی مل گئی، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ جو ہے نا اپنی بات کا خلاصہ یوں عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں جو بے شمار دانشور پیدا ہو رہے ہیں اور ہوئے ہیں پچھلے 100-150 سال میں، ان میں ایک قدر مشترک یہ تھی کہ وہ ماضی کی نفی کرتے تھے،
اور دوسری قدر مشترک یہ ہے کہ وہ اپنے دور کے مسائل سے صرف نظر کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اپنے دور کے مسائل سے بے خبر رکھتے تھے۔ بے خبر رکھنے کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ حکمران اشرافیہ ان کو سپورٹ ہی اس بنیاد پہ کر رہا تھا یا انہیں کام کرنے کا موقع ہی اس بنیاد پہ دے رہا تھا کہ وہ ان جماعت کی اور جمود کی نظریہ سازی کریں۔ تو یہ اصل میں ان جماعت کی نظریہ سازی ہے کہ ذہنی ایکٹیویٹی تو بہت ہو مگر معاشرے میں تبدیلی کی کوئی رمق پیدا نہ ہو سکے، معاشرے کو تبدیل ہونے سے روکا جائے۔ تو صاحبو معاشرہ تو بدلنا ہے، یہ ارتقاء کی طرف نہیں جائے گا تو پھر ڈکے کی طرف جائے گا، بربادی کی طرف جائے گا۔ معاشرے نے تو بدلنا ہے۔ آپ بقا کا تصور بھی نہیں کر سکتے ارتقاء کے بغیر۔ اگر معاشرے میں ارتقاء نہیں ہوگا تو پھر اس میں ڈکے ہوگا۔ پانی اگر بہتا نہیں رہے گا تو اس میں بدبو آ جائے گی۔ وہ اسٹیگننٹ واٹر جو ہے زیادہ دیر تک پاکیزہ نہیں رہتا، اور بہتا ہوا پانی ہمیشہ پاکیزہ رہتا ہے۔ بہتے ہوئے پانی، معاشرہ بہتا ہوا پانی بنے گا تو معاشرہ زندہ رہے گا۔ معاشرے کو آپ اسٹیگننٹ واٹر کی طرح بنا دیں کہ اس میں کوئی تبدیلی نہ آنے دیں، آپ اس کے عدالتی نظام کو، اس کے تعلیمی نظام کو، اس کے معاشی نظام کو آپ یوں جکڑ بند کے ساتھ اسٹیگننٹ بنا دیں، اس کو آگے نہ بڑھنے دیں، تو پھر اس میں زوال تو آئے گا، بربادی تو آئے گی۔ تو آپ لوگوں کو زبانی جمع خرچ میں لگائے رکھیں تو ٹھیک ہے، لوگ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں غیر متعلقہ زمین سے غیر متعلق جو مسائل ہیں ان میں الجھے رہیں گے، ان میں باتیں کرتے رہیں گے، نعرے لگاتے رہیں گے، آپ کی واہ واہ ہوتی رہے گی، رونق بنی رہے گی۔ جس نے مجمع لگانا تو اس نے کا مجمع لگا رہے گا، تو ٹھیک ہے آپ کے مجمع لگے رہیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، مگر یہ معاشرے میں کوئی بہتر تبدیلی نہیں لا سکیں گے۔ بہت شکریہ۔